ایک حدیث ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا. اگر یہ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ جب حدیث ہے تو پھر اس کے بارے میں شک ہے تمہیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ حدیث ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی مولوی تمہیں کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو کہنا کہ یہ اسلام میں تو حدیث ہے لیکن بائبل میں وحی الہی ہے. God created man in his own image. جو حدیث میں ہے وہ عیسیٰ پر وحی الہی کی صورت میں بھیجی گئی، ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی تصدیق وحی الہی کر رہی ہے وہ ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اب وہ کہیں گے جی بائبل تو ہمارا کیا لینا دینا، تمہارا کیوں نہیں لینا دینا؟ 4 آسمانی کتابوں پہ ایمان نہیں لائے ہو تم؟ جب ایمان لائے ہو تو مان کیوں نہیں رہے اس کو؟ نہیں اس میں رد و بدل ہو گیا. اچھا رد و بدل اگر اس میں ہو گیا ہے تو یہ جو بات ہے خلق الآدم علی صورتہ ہی، تو پھر یہ بھی غلط ہو گئی. بھئی جو رد و بدل ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن جو چیز اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ رد و بدل ہو گیا ہے؟ وہ تو نہیں ہوا نا. یہ ہے جینیسس 1:27. So God created men in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. ہندو لوگ جو بت بناتے ہیں بھگوان کے تو وہ اسی بنا پر بت بناتے ہیں کہ اللہ انسانوں جیسا ہے. نہیں، اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے بے وقوف آدمی. اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا، انسان کی صورت اللہ جیسی ہے. جو بول رہے ہو سوچو تو صحیح کیا بول رہے ہو. اب ظاہر شاہ کا جو ہے بیٹا پیدا ہو اور پھر ہم بیٹے کے بارے میں کہیں یار ظاہر شاہ اپنے بیٹے کی طرح لگتا ہے، غلط ہو گیا نا. پہلے کون دنیا میں آیا تو ظاہر شاہ کا بیٹا ظاہر شاہ کی طرح لگے گا نا، ظاہر شاہ تھوڑی بیٹے کی طرح لگے گا. میری بات سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتے بھی تو ہے نا یار اس کی شکل بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے، اپنی ماں پہ گئی ہے. اچھا ایک بات یہ ہے بڑی سیریس، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر توجہ دے، دوسرے مذہب کے بارے میں نہ گفتگو کرے نہ تبصرہ کرے، کیونکہ یہ مذاہب ایک دو باتوں کو جاننے سے سمجھ میں نہیں آتے. اب تم مسلمان ہو، تم بھائی اسلام کی بات کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ 2 باتیں اس مذہب کی لے لیں، 2 اس کی لے لیں، 2 اس کی لے لیں، کاکٹیل بنا دیں. ایک مذہب پر عمل کریں، بس اسی میں رہیں. یہ اللہ کا راستہ ہے، ایک مذہب پہ رہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تو جس مذہب میں ہو تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے مذہب اختیار کرو. جس نے سکھ سے ہندو ہونا ہے وہ سکھ سے ہندو ہو جائے، جس نے ہندو سے سکھ ہونا ہے وہ ہو جائے، اس کی اپنی مرضی ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں. ہماری طرف سے کیوں کچھ نہیں ہے؟ کہ سارے مذاہب اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ تم اللہ تک پہنچو، ہے نا بھائی. جب ساری گاڑیاں ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہیں تو گاڑی تبدیل کرنے سے فائدہ کیا ہے بھائی؟ ساری گاڑیاں ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ جا رہی ہیں، اس گاڑی سے اتر کے اس گاڑی میں بیٹھ گئے. اچھا 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، 10 کے 10 کے انجن سیز ہیں، کسی میں بیٹھ جاؤ فائدہ کیا؟ تو اگر سچ پوچھو تو آج نہ ہندو دھرم کے اندر کوئی رسائی کا راستہ موجود ہے، نہ مسلمانوں میں ہے، نہ یہودیوں میں، نہ عیسائیوں میں، نہ سکھوں میں. سب ایسے ہی بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اندھیرے میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. کیونکہ مذہب اور دھرم قائم ہوتا ہے روحانیت پر. جس مذہب میں روحانیت ختم ہو جائے، ناپید ہو جائے، وہ مذہب تباہ ہو جاتا ہے. اور ہر مذہب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا.
لکل قوم آجل، ہر قوم کا اللہ تعالیٰ نے ایک امت کا وقت مقرر کیا، وقت مقررہ پر وہ روحانی نظام اس میں ختم ہو جاتا. اب روحانی نظام ختم ہو گیا تو ایمان ہی نہیں ہے. اب ایمان تو ملتا ہی روحانیت کے ذریعے ہے. دل میں کلمہ نور اتارنے کا طریقہ ہی روحانیت اور تصوف میں ہے، ظاہری تعلیم میں ہے ہی نہیں. تو دین کا تباہ ہونا کیا ہے کہ کسی دین میں روحانی نظام ختم. روحانی نظام کیا ہے؟ یہ ولیوں کا سلسلہ جو آ رہا ہے یہ روحانی نظام ہے. جب ولی نہیں رہے تو نظام ختم ہو گیا. اب چونکہ سارے ادیان سارے مذاہب میں یہ روحانی نظام ختم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ہر مذہب کے لیے تو کوئی ہستی نہیں اتارے گا، لہٰذا اب اس نے پوری انسانیت کے لیے ایک ہستی کو مبعوث فرما دیا، اور اس ایک ہی ہستی کا مختلف مذاہب میں مختلف طریقے سے تعارف کرایا. چلو یہودیوں کو کہہ دیا بھائی تمہارا مسیح آئے گا، ہندوؤں کو کہہ تمہارا کل کی اتار آئے گا، مسلمانوں کو تمہارا مہدی ہے وہ ایک ہی نہ مختلف. اب جیسے یہ پانی ہے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں جل، اردو میں اس کو کہتے ہیں پانی، اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں آب، عربی میں اس کو کہتے ہیں ماں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں واٹر. اب یہ سارے آدمی کوئی آب کہے، کوئی ماں کہے، کوئی باپ کہے، کوئی بھتیجا کہے، آپ لے کے یہی آؤ گے، ہے نا؟ اسی طرح رب ہے، کوئی اس کو بھگوان بولتا ہے، کوئی اس کو رام بولتا ہے، کوئی اس کو ہر بولتا ہے، کوئی اس کو منگل بولتا ہے، کوئی اس کو رحمان، کوئی اس کو رحیم، کوئی اس کو اللہ بولتا ہے تو وہ ایک ہی. تیرا رب، ہندو کا رب، سکھ کا رب، عیسائی یہودی کا رب ایک ہی ہے. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کتے رام داس کتے فتح محمد اے ہو قدیمی شور، میری بکل دے وچ چور نکل پیا کوئی اور. یہ ساری بات تو جو ہے انسان کی عقل کی ہے کہ بھائی اس نے ماں مانگا یہی چیز لے کے آ گیا، اس نے کہا برنگ می واٹر پھر بھی یہی لے آیا. یا تو اس بندے کا دماغ خراب ہے، لوگ مختلف چیزیں مانگ رہی ہیں، ایک ہی چیز ڈالا کے دے رہا ہے سب کو. لیکن معلوم یہ ہوا کہ چیز وہ ایک ہی ہے، اس کے نام مختلف زبانوں میں مختلف ہیں. اب جیسے اس کا نام ظاہر شاہ ہے، اگر باطن شاہ بھی ہوتا تو کیا بگاڑ لیتا؟ بندہ تو وہی رہتا نا. تو میری نصیحت یہ ہے، آپ اگر مسلمان ہیں بھائی تو آپ اسلام کو پڑھیں، آپ اگر ہندو ہیں تو آپ ہندو دھرم کو پڑھیں، کرسچن ہیں تو اپنی کتابوں کو پڑھیں، کیونکہ اسی کے مطابق چلنا ہے آپ کو. ہاں ایک چیز سب میں مشترک ہے، وہ کیا؟ دل میں رب کا بسانا. اس کے بعد عبادتیں جیسی جیسی آپ کے مذہب نے کی ہیں وہ کرتے رہیں. یہی سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی تعلیم ہے کہ ذکر قلبی سب کا ایک ہوگا، باقی پھر لوگ جو ہے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کر سکیں. ہندو ہے تو مندر میں جا، مسلم ہے تو مسجد میں جا، سکھ ہے تو گرودوارے میں جا کے جیسے تیرے دھرم نے پوجا پاٹ عبادت کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق عبادت کرتا رہے. ہاں ذکر قلبی سب کا ایک ہو، جس کی وجہ سے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائے. وہ ہو رہے ہیں نا بھائی بھائی. ہمارے پاس جو ہندو سکھ مسلم عیسائی ہیں ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ سب سرکار گوھر شاہی کے بچے ہیں. TV, the place to connect with God.